لیکن سراج کی یہ ستنیں زیادہ دن نہ رہ سکیں۔ انسان تقدیر کے ہاتھوں کا ایک کھلونا ہے، جس کا کام اس کی ستم ظریفیوں کا نشانہ بننا ہے، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان قدرت کی مرضی اور اشارے کا پابند ہے، اور قسمت کے اشاروں پر شطرنج کے ایک بے جان مہرے کی طرح حرکت کرنا اس کا کام ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک طویل مدت کے بعد آج جو اس کو ایک خوبصورت اور شاداب وادی نظر آئی، تو اس کے پیچھے ایک لکو دک صحرا چھپا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے سمندر کی بے قرار موجیں جو آج اچانک اتنی ساکن ہو گئیں، تو یہ سکون کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ کہاں تو وہ اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب انسان سمجھنے لگا تھا، اور کہاں اس کی خوش فہمی نے اسے انتہائی بدبختی کے حوالے کر دیا۔ اسی دن نسرین نے اپنی سہیلیوں کو مدعو کیا، خود ہر ایک کے گھر گئی اور ان کو آج ہونے والی پارٹی کی اطلاع دی۔ ادھر سراج کو جب یہ معلوم ہوا کہ نسرین کی سہیلیاں بھی آ رہی ہیں، تو اس کو ایک نامعلوم سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ نسرین کی کوئی سہیلی اس کے مذاق کا نشانہ بنے، یا اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو اس کے قابو سے باہر ہو، تو نسرین ضرور اس سے ناراض ہو جائے گی۔ بد نصیب نوجوان بہر قیمت اس حسین سیاہ آنکھوں والی ساحرہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کو اس سے محبت تھی، بلکہ صرف اس لیے کہ اس کی ہمدردی اور خلوص اس کے دل کے زخموں کا مرہم تھے۔ اس کی دوستی اور ہمدردی سراج کی اکتا دینے والی تنہائیوں کا مداوا تھے۔ وہ ان چیزوں کو کھو کر تباہ ہو جاتا، زندہ درگور ہو جاتا۔ کیا اس نوجوان کے لیے ایک انتہائی حسین اور معصوم لڑکی کی ہمدردی قابل قدر نہیں تھی، جس کے جذبات کو کسی نے نہ سمجھا، جس سے ہر ایک نفرت کرتا؟ سراج نے اپنی اس تشویش کا اظہار احمد سے کیا، لیکن وہ اس کی صحیح اہمیت کو نہ جان سکا۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، آ رہی ہیں تو آنے دو، تم کیوں گھبراتے ہو؟ ایسا نہ ہو میری کسی بات سے تمہاری بہن ناراض ہو جائے۔ تم بے فکر رہو، احمد بولا۔ ان لوگوں نے مجھے کافی پریشان کر رکھا تھا، لیکن استاد، اب تو تم بھی یہاں موجود ہو، کوئی ایسی چوٹ دینا کہ تمہیں عمر بھر یاد کرتی رہیں، اور پھر کسی کو تنگ کرنے کی جرت نہ کریں۔ بات تو اس وقت ٹل گئی، اور سراج نے بھی زیادہ اس پر غور کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ شام کو احمد کے تمام دوست بمائے شریف اور رحمان جمع ہو گئے۔ خوب کہے بلند ہوئے، ایک نے دوسرے پر چوٹ کی، ایک کا کچا چٹھا دوسرے نے دوستوں کی محفل میں سنایا، حتیٰ کہ رحمان صاحب نے جوش میں آ کر خود اپنی حماقتوں کا اعتراف بھی کر لیا کہ کس طرح سڑک پر چلتے چلتے انہوں نے کسی کافر ادا کو دل دے دیا، اور پھر کس طرح اس کا عملی طور پر اظہار کرنا چاہا، اور کیوں کر اس کا نتیجہ برآمد ہوا، اور سب سے زیادہ یہ کہ معاملہ کس طرح فوجداری تک پہنچا۔ غرض خوب لے دے ہوئی۔ تقریباً 7 بجے سے نسرین کی سہیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ سلمہ اور ستارہ تو بخیر و عافیت گزر گئیں، لیکن اس کے بعد نہ جانے ان شیطانوں کو کیا سوجھی۔ آخر وہی ہوا جس کا خوف دامن گیر تھا۔ سب نے مل کر شرط لگائی کہ ان شریر لڑکیوں کو ستانے کے خیال سے انہیں سلام کرے۔ یہ ان کے پروگرام کا پہلا قدم تھا، اور سب کا یہ اصرار تھا کہ سراج اس کو عملی جامہ پہنائے۔ احمد نے خاص طور پر اس قرارداد کی تائید کی، اگرچہ سراج نے بہت کچھ معذرت کی، لیکن کسی نے نہ مانا۔ ان لوگوں کا استدلال یہ تھا کہ تقریباً تمام حاضرین نے کسی نہ کسی وقت ان لڑکیوں کے سامنے اپنی حماقتوں کا ثبوت دیا اور شاندار ذکر اٹھائی۔ چونکہ سراج ان میں نیا تھا، اسی لیے سب نے مل کر اسے چنا۔ مجبوراً اس نے حامی بھر لی۔ بعض اوقات جوان دلوں میں بھی بچپن کی نادانی اور شرارت لوٹ آتی ہے، اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کر ڈالتے ہیں جو انہیں کسی صورت بھی زیب نہیں دیتی۔ چنانچہ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی حالت ان دلوں پر طاری تھی۔ اب شرط یہ تھی کہ اگر سراج اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو تو اس کو 1 عدد چکنی ڈلی اور 2 عدد بادام سے سرفراز کیا جائے گا۔ بصورت دیگر اس کا یہ انعام بحق احباب ضبط اور اراکین جلسہ میں تقسیم۔ سراج صاحب نے بڑھ کر اپنے مقام کا جائزہ لیا اور اپنے موقف کو کافی مستحکم بنا لیا۔ اب کہ نجمہ، زہرہ اور فہیم آئیں، سراج نے ان کو باضابطہ فوجی قاعدے سے سلامی دی۔ بیچاری کس قدر شرمیلی تھیں، اس لیے منہ چھپا کر بھاگ گئیں۔ اب وہ فرمائشی کہے پڑے کہ آسمان گونج اٹھا۔ سراج کی ہمت اور بہادری کو خوب خوب سراہا گیا اور بڑھ چڑھ کر داد دی گئی۔ اس بار لڑکیوں کا ایک پورا قافلہ ہی چلا آیا، جس کی قیادت شیلا اور انور کر رہی تھی۔ ان کے چہرے ہی ان کی شوخی اور شرارت بھرے مزاج کی گواہی دے رہے تھے۔ سراج صاحب نے باضابطہ کھنکار کر نیک ٹائی درست کی اور بڑے ہی ادب اور انکسار سے جھک کر اس قافلے کو فرشی سلام کیا، لیکن یہ بھی سراج سے 2 ہاتھ آگے ہی نکلی۔ شیلا اور انور نے مسکرا کر کہا، جیتے رہو۔ اب وہ کہے پڑے کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دی۔
پھر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ سراج کو اپنی اس کوشش میں شرمناک ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لہٰذا انعام معزز اراکین نے آپس ہی میں بانٹ لیا۔ بات آگے نہ بڑھتی تو کچھ شکایت نہیں تھی، لیکن نسرین نے جب یہ سنا کہ سراج نے اس قسم کی بےہودہ حرکت کی تو اسے بہت رنج ہوا۔ اس کو ہرگز سراج سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اس کی تمام سہیلیوں نے سراج کو برا بھلا کہا، نسرین کو بھی اس پر بہت غصہ آیا۔ کتنی تمناؤں سے اس نے اپنی سہیلیوں کو جمع کیا تھا کہ سب لوگ ہوں گے تو کافی لطف بھی آئے گا، لیکن سراج نے اس کی ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی۔ سراج کو دوسروں کے جذبات اور احساسات کا کوئی خیال نہیں، وہ دوسروں کی خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں کر سکتا۔ وہ ہرگز اس قسم کے آدمی سے کسی قسم کا واسطہ نہیں رکھ سکتی جو اس کی سہیلیوں کی عزت نہ کر سکے۔ جب دوسری طرف اس واقعے کی خبر ہوئی تو سب نے کہا، چلو اب یہاں سے گانا وانا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ احمد نے تعجب سے پوچھا۔ جب ان لوگوں کو ہماری پرواہ نہیں تو ہم ان کی پرواہ کیوں کریں؟ احمد نے جوش میں آ کر کہا۔ لیکن ان کے لیے ہم کیوں بے لطفی میں گزاریں؟ احمد نے حجت کی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شریف بولا۔ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو پھر غریب خانہ ہے، موجود ہر بلا کے لیے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ سب نے شریف صاحب کے غریب خانے کو رونق بخشنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ ساری جماعت ان کے مکان کی طرف کوچ کر گئی۔ نسرین کی سہیلیوں نے تھوڑی دیر ہنسی مذاق کیا، پھر شیلا ناچی اور فہیم اور انور نے گایا۔ تقریباً 11 بجے یہ تمام سہیلیاں اپنی دانش میں بہت پر لطف وقت گزار کر اپنے اپنے گھر سدھار گئیں۔ لیکن نسرین ان باتوں سے مطمئن نہ ہو سکی۔ اس کے دل میں یہی خلش رہ گئی کہ جو اس نے سوچا وہ سراج کی وجہ سے نہ ہو سکا، حالانکہ اس میں اس غریب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جہاں چار نوجوان جمع ہوتے ہیں وہاں ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ بھلا یہ نسرین کو کون سمجھائے؟ وہ تو اپنی جگہ سراج کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کاشانہ زاہد پر سناٹا چھا گیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا، بادلوں نے چاند کو گھیر لیا، تمام فضا پر تاریکی مسلط ہو گئی۔ نسرین اس رات دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آج اس کا دل بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ نیند اس سے کوسوں دور بھاگ گئی، دماغ منتشر اور بے سروپا خیالات کا مخزن بنا ہوا تھا۔ کبھی تو اسے سراج اور احمد پر غصہ آتا اور کبھی اپنے آپ پر۔ پھر اس نے سوچا اگر سراج اسے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا تو کیا وہ اسے معاف نہ کر دیتی؟ وہ تو ہر لمحہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سراج بہت مغرور ہے، اس کو اپنی غلطی پر ذرا افسوس نہیں۔ بعض اوقات اس کو اپنی بے چارگی پر رونا آتا۔ اس نے سراج سے ہمدردی کی تھی، وہ اس کے دل سے عزت کرتی تھی، لیکن اس نے اس کی تمام عقیدت کا یہ بدلہ دیا۔ ایک نیا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، شاید وہ ابھی واپس نہ ہوئے ہوں۔ بے خیالی میں سلیپر پہن کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سرد ہوا سے بچنے کے لیے اس نے احتیاطاً گرم کوٹ پہن لیا۔ تھوڑی دیر وہ مکان کے عقبی باغ میں ٹہلتی رہی۔ وہاں اس کو تاریکی میں خوف معلوم ہونے لگا۔ کالے کالے درخت خوفناک بھوتوں میں تبدیل ہونے لگے۔ سرد ہوا کے جھونکوں سے اس کے دانت بجنے لگے۔ وہ تیز قدم چلتی ہوئی سراج کے کمرے کی کھڑکی کے قریب سے گزری۔ کمرے میں روشنی تھی اور سراج کھڑکی کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ نسرین کے پیروں کی چاپ سے وہ چونک پڑا۔ اس نے نسرین کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے گزر کر آنے والی روشنی میں اس نے نسرین کو پہچان لیا۔ اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں غور و فکر کی کیفیت نمایاں تھی۔ اس کی چوڑی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی اہم مسئلے کو حل کرنے میں مصروف ہے۔ ابتداً نسرین نے سوچا کہ وہ اس کو دیکھتے ہی فوراً اس کے پاس آئے گا اور اس سے اپنی غلطی کی معافی چاہے گا۔ اگرچہ وہ اس کو معاف کر دے گی لیکن اس سے قبل وہ اس کو خوب ستائے گی، کیونکہ اس کو اکثر لوگوں کو ستانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ لیکن اس کی امیدوں کے خلاف نہ سراج اس کو دیکھ کر قریب آیا اور نہ اس نے اپنی غلطی کی معافی چاہی۔ نسرین بہکے بہکے قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سادہ لو لڑکی یہ جانتی تھی کہ اس کو سراج سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کو اپنی بے بسی اور مجبوری پر انتہائی رنج ہوا۔ جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ نکلے۔ آج پہلی مرتبہ اس کے نازک دل پر چوٹ لگی اور وہ بری طرح رونے لگی۔ واقعی انسان کس قدر سادہ لو اور نادان واقعہ ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں اپنے آپ اس کا دل بھر آتا ہے اور ایک ذرا سی بات پر وہ زاروں قطار آنسو بہانے لگتا ہے۔ آج مدتوں بعد نسرین کی آنکھوں کے سوتے بہہ نکلے تھے۔ ان کا بہاؤ ہر لمحہ بڑھتا ہی گیا۔
کون جانتا ہے ان خوبصورت آنکھوں نے کتنی رات گئے تک انمول موتی لٹائے، اور کب نیند کی مہربان دیوی نے اس معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کو، جس نے خوامخواہ خود کو دکھی بنا لیا تھا، اپنی آغوش راحت میں لے کر سلا دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے، کاشانہ زاہد شہر کے ایک دور افتادہ حصے میں ایک پہاڑی پر واقع تھا، جو بنجارہ ہل کے نام سے موسوم تھی۔ یہاں خاص طور پر حیدرآباد کے بڑے بڑے رئیس اور امراء رہا کرتے تھے۔ عوام میں بنجارہ ہل کے خوش قسمت باسیوں اور ان کی شان و شوکت کے متعدد افسانے مشہور تھے، اور وہ اس پہاڑی کو رشک و حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے۔ جس طرح حیدرآباد کے اونچے طبقے میں زاہد صاحب کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اسی طرح امراء کی دیگر کوٹھیوں میں زاہد صاحب کی کوٹھی کاشانہ زاہد بھی خاص حشمت و امتیاز کی حامل تھی۔ اس سے ملحقہ ایک خوبصورت اور شاندار باغ عقبی جانب تھا، جس میں ہمہ اقسام کے پودے اور درخت خاص طور پر دور دراز مقامات سے منگوا کر لگوائے گئے تھے۔ زاہد خاندان کا وفادار بوڑھا مالی رامو اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اور اس کا مختصر سا خاندان اسی باغ کے ایک گوشے میں آباد تھا۔ جو دیوار اس کوٹھی کے پورے علاقے کو گھیرے ہوئے تھی، وہ دراصل اتنی چھوٹی تھی کہ ایک شخص آسانی سے پھلانگ کر اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن لبے سڑک کوٹھی کا صدر گیٹ اپنے اندر کافی عظمت اور وقار رکھتا تھا۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر کا دربان پہرا دیا کرتا تھا۔ احاطے کی دیوار کے پیش نظر اس دربان کا کام کوٹھی کی محافظت سے زیادہ زاہد خاندان کے افراد کو آتے جاتے جھک کر ادب سے سلام کر لینا تھا، جو اس خاندان کی روایاتی شان و شوکت کے عین مطابق تھا۔ زاہد صاحب کے اس عالی شان محل کے کئی کمرے اور متعدد حال بیکار پڑے ہوئے تھے۔ اس میں رہنے والے گنتی کے چند افراد تھے، اور ان کی ضروریات کے لیے چند کمرے ہی کافی تھے۔ احمد تو تعلیم کے سلسلے میں اکثر علی گڑھ میں ہی رہا کرتا تھا۔ گھر میں ملازموں اور شاگرد پیشہ افراد کے علاوہ دو آیائیں بھی شامل تھی، جن کے رہنے کے لیے کوٹھی سے کسی قدر ہٹ کر ان کے اپنے مکانات موجود تھے۔ اس گھر میں رہنے والوں میں زاہد صاحب، ان کی بیوی نسرین اور نسرین کی بڑی بہن ناہید کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نسرین کی والدہ فطرتاً ایک خاموش پسند معمر خاتون تھی۔ انہیں دنیا کے دھندوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی اسی تنہائی پسندی کی وجہ سے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ان کے دل پر ایک گہرا گھاؤ تھا، جس کا علم وہ اپنی لڑکیوں کو نہ ہونے دیتی۔ بات دراصل یہ تھی کہ ناہید کی شادی ایک جاگیردار کے لڑکے خلیل سے ہوئی۔ خلیل ایک شریف اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ اپنے باپ کی ساری جائیداد اور دولت کا تنہا وارث تھا۔ نہ جانے اس کی ناہید سے کس مقام پر ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں خلیل ناہید کی زلف گیر کا اسیر ہو گیا۔ زاہد صاحب کی بڑی لڑکی بھی حسن میں کچھ کم نہیں تھی، اگرچہ اس کا حسن ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح تھا، جس کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی، اور جس کی تازگی اور خوبصورتی چاہنے والوں کے لیے پیغام حیات تھی۔ غرض خلیل نے ناہید کو دل دیا، اور ناہید نے اسے قبول کر لیا۔ زاہد صاحب کو اپنی لڑکی کے لیے اس سے اچھا رشتہ نہ مل سکتا تھا، چنانچہ زاہد صاحب نے اس رشتے کو منظور کر لیا، اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے ابتدائی 2-3 مہینے ہنسی خوشی بسر ہوئے، لیکن اس کے بعد ناہید کے متکبر اطوار ظاہر ہونے لگے۔ غرور اور فخر ناہید کو اپنے ماں باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ ناہید نے اپنے ناروا سلوک اور گستاخ طرز عمل سے سسرال کے ہر چھوٹے بڑے کو ناراض کر لیا۔ خاندان کے بزرگوں کی ناراضگی ایک لڑکی کے لیے انتہائی بد نصیبی کی بات ہے۔ کوئی دن سسرال میں ایسا نہ گزرا جس دن کوئی جھگڑا نہ ہوا ہو۔ ناہید کی ان حرکتوں کی وجہ سے خلیل کا دل ٹوٹ گیا۔ 1 سال اسی طرح لڑتے جھگڑتے بیت گیا، لیکن اس کے بعد ایک دن ناہید اپنی سسرال میں بری طرح جھگڑ کر میکے چلی آئی۔ اس کو اپنے باپ کی دولت اور اپنے حسن پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ سمجھی کہ خلیل اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا اور فوراً اسے منانے آئے گا، لیکن اس کے ناپسندیدہ افعال کی وجہ سے نوجوان شوہر کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کی ساری خوشیاں اور آرزوئیں برباد ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے اپنے مہجور اور دکھی دل کو تسکین دینے کے لیے سیر و سیاحت شروع کر دی۔ خدا کے فضل سے باپ نے معقول اثاثہ چھوڑا تھا، پھر کس بات کی کمی تھی؟ ہر چیز اس کی ضرورت پر مہیا ہو جاتی، اور اس کا تمام وقت سیر سپاٹے میں گزرتا۔ ناہید خلیل کی مصروفیتوں سے انجان نہیں تھی۔ جب اس کو سسرال کی ایک خادمہ کے ذریعے اپنی شوہر کی ساری باتیں معلوم ہوئیں تو اس کا دل خون ہو گیا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے خود اس نے اپنے شوہر کو تباہ و برباد کیا۔ خدا کے فضل سے پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی، اپنے برے بھلے کو سمجھ سکتی تھی۔ جب اس کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ خود سے تو اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، شرم اور خودداری مانے تھی، اور خود زاہد صاحب نے کہہ دیا، اگر بلانے نہیں آتے تو نہ صحیح، ہماری لڑکی ہم پر بوجھ نہیں ہے۔
زاہد صاحب کے اس فرمان نے اس کو گھر میں جکڑ کر رکھ دیا۔ اس کے باپ کی شان اور عزت کا سوال تھا۔ اگر خود سے چلی جاتی تو کس قدر بدنامی ہوتی، خود اس کی اور اس کے باپ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے سسرال والوں سے نظریں ملا سکتی؟ مشکل تو یہ تھی کہ کوئی اس کو بلانے بھی نہ آتا۔ اگر کسی آدمی کے ذریعے خلیل ایک خط ہی بھجواتا تو وہ اسی بہانے چلی جاتی۔ لیکن موجودہ حالت میں بد نصیب لڑکی ہر طرف سے مجبور اور بے بس تھی۔ اس کو اپنے شوہر کی بربادی کا علم تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو اب اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے سسرال چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، لیکن یہ احساس بعد از مرگ و ویلائے بسیار کے مصداق تھا۔ اس گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ جی کھول کر اپنا دکھڑا سنا سکتی۔ اس کی چھوٹی بہن نسرین تھی، لیکن وہ اپنی چھوٹی بہن کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے خود کو کمزور ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک ماں تھی تو وہ غریب خود اس کی فکر میں دن رات گھلتی رہتی تھی۔ اپنی ان باتوں سے وہ مزید اس کو دکھی بنانا نہیں چاہتی تھی۔ باپ کو اپنی شان و شہرت سے فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنی بدبخت بیٹی کا دکھڑا سن سکے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اوقات راتوں کو وہ اپنے کمرے سے نکلتی اور باغ میں گھاس پر جا کر لیٹ جاتی یا کسی پیڑ سے سر لگا کر رونے لگتی۔ جب کبھی اس کا دل بے چین ہو اٹھتا اور اس کی پریشانی اور فکریں زیادہ ہو جاتی تو اس کی آنکھوں میں غم کے آنسو موجے مارنے لگتے۔ اپنی بیچارگی پر اس کا دل بھر آتا اور دنیا کی نگاہوں سے دور وہ چپ کے گھنٹوں رویا کرتی اور کوئی تسلی دینے والا بھی پاس نہ ہوتا۔ جس دن سراج اور احمد حیدرآباد آئے، اسی رات تقریباً 11 بجے سراج کی ناہید سے باغ میں مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ سر جھکائے اپنی دھن میں مست چلی آ رہی تھی۔ سراج باغ میں گلے مہندی کے پودوں کے ساتھ ساتھ روش پر ٹہل رہا تھا۔ ناہید سراج کو دیکھ کر اچانک گھبرا گئی اور کچھ ایسے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو، لیکن سراج کی تیز نگاہوں سے اس کی پلکوں میں اٹکے ہوئے آنسو چھپ نہ سکے۔ سراج نے کچھ کہہ کر اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 2-3 لمحوں بعد اس کو اپنے جذبات پر قابو حاصل ہوا اور وہ سراج کی طرف مخاطب ہوئی۔ اس عرصے میں سراج خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ باغ میں ہلکی ہلکی چاندنی چھٹکی ہوئی تھی اور اس کی روشنی میں سراج کو ناہید کا چہرہ درد و غم کا آئینہ دار نظر آیا۔ آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ سراج نے اس کو اپنی طرف مخاطب پا کر پوچھا۔ کون؟ میں، اس نے بوکھلاہٹ میں کہا۔ جی ہاں، آپ نے کہیں مالی کو دیکھا ہے؟ مالی؟ سراج نے بظاہر تعجب سے پوچھا۔ اتنی رات گئے؟ ناہید باوجود کوشش کے کوئی جواب نہ دے سکی۔ دیوانوں کی طرح سراج کا منہ تکنے لگی۔ مالی گھر چلا گیا ہوگا، سراج نے خود ہی بڑے اخلاق سے کہا۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، حکم دیجئے، میں اس کی تعمیل کو اپنی عین خوش نصیبی سمجھوں گا۔ ناہید کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سراج کو ایسا محسوس ہوا جیسے خود احمد اس سے ناراض ہو گیا، کیونکہ ناہید احمد سے چھوٹی اور شکل و صورت میں بالکل احمد سے مشابہ تھی۔ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، شکریہ، اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں کسی قدر تلخی موجود تھی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، لیکن 2 قدم چل کر پھر رکی۔ غالباً آپ احمد بھائی کے دوست ہیں؟ جی ہاں، سراج نے پھر پورے اخلاق سے جواب دیا۔ مجھے سراج کہتے ہیں، آج کل میں آپ ہی لوگوں کے ہاں مقیم ہوں۔ ناہید نے سراج کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیز تیز چل کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی، اور سراج خاموشی سے اسے تکتا رہ گیا۔ اس کو اس لڑکی کی ہر ادا پر اصرار اور عجیب نظر آئی۔ وہ ناہید کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا، جبکہ اسے اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شکل و صورت سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ ضرور احمد کی بہن ہے، جس کی تصدیق خود ناہید کی زبانی ہو گئی۔ لیکن وہ اتنی رات گئے گھر سے کیوں نکلی؟ اور اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ پھر یہ کہ اچانک اس کو دیکھ کر وہ گھبرا کیوں گئی؟ یہ تمام ایسے سوالات تھے جن کا سراج کو کوئی جواب نہ ملا۔ دراصل سراج کو اس رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشان خیالات سے گھبرا کر وہ باہر نکل آیا۔ رات کی سرد اور خوشگوار ہوا میں اس کا دل ہلکا ہو گیا اور وہ بے خیالی میں ٹہلتا ہوا اس باغ میں آ نکلا اور بہت دیر تک ادھر ادھر بے مدعا گھومتا رہا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ چاندنی میں اس کو رنگ و روپ اور لباس کی نوعیت سے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ اس گھر کی ایک فرد ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے سامنے سے گزرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور ناہید نے اسے دیکھ لیا۔ ناہید کے اس عجیب و غریب طرز عمل کو وہ اب تک نہ سمجھ سکا۔ آج رات نہ جانے کیوں اس کا دل اپنے کمرے میں واپس جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور اسی سے ٹیک لگا لی۔ ابھی اس کو وہاں بیٹھے ہوئے مشکل سے 10 منٹ ہوئے تھے کہ بوڑھا مالی ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین لیے کھانستا کھنکارتا اپنے رات کے آخری گشت سے واپس ہوا۔ یہ اس کا بہت پرانا دستور تھا۔ رات کے 12 بجے باغ کا ایک پورا چکر لگاتا اور اس کے بعد اپنی جھونپڑی کے آگے چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتا اور دیر تک حقہ گڑگڑاتا
اور کھانستا رہتا۔ اس کی مالن آرام سے اس کی پائنتی چارپائی پر خراٹے لیتی رہتی اور وہ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دیتا۔ یہ بوڑھا اس گھر کا بہت پرانا اور وفادار نوکر تھا اور اس کے چپے چپے کی حفاظت اور دیکھ بھال اسی طرح کیا کرتا جیسے یہ سب اس کی اپنی ملکیت تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اس کی نظر سراج پر پڑی، اس کے قدموں میں جیسے کسی نے زنجیریں ڈال دی۔ کون؟ وہ گرایا۔ میں ہوں مالی، سراج بولا۔ کون؟ بابو جی؟ آپ؟ اس کی آواز کسی قدر نرم ہوئی۔ اس نے لالٹین اٹھا کر سراج کی طرف غور سے دیکھا، جیسے وہ اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ اس کا اندازہ صحیح ہے۔ اتنی رات گئے اس طرح تنہا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں بابو جی، مالی نے ادھر ادھر روشنی پھینکتے ہوئے کہا، جیسے اب تک اس کو یقین نہیں ہوا کہ سراج یہاں تنہا ہے۔ کیا اس گھر کی ذرا ذرا سی بات سے باخبر رہنا اس کا فرض نہیں؟ نیند نہیں آتی مالی، سراج بولا۔ اس کے لہجے میں سادگی تھی اور صداقت۔ نئی جگہ ہے نا، اسی لیے تنہائی سے جی گھبرایا اور میں یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ مالی نے سراج کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ سراج کے ساتھ یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تو وہ بھی لالٹین رکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا، وہاں جا کر کون بڑھیا کے خراٹے سنے، یہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر بابو جی سے باتوں سے دل بہلائے۔ دونوں تھوڑی دیر اپنے اپنے خیالات میں گم رہے۔ مالی: جی بابو جی، کیا تم بتا سکتے ہو ایک لڑکی جو ابھی ابھی یہاں سے گئی ہے کون ہے؟ کیوں؟ مالی نے بے اعتباری سے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ سراج اس پر مسکرا دیا۔ وہ ابھی ابھی تمہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں آئی، سراج بولا۔ میں نے پوچھا اگر کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے۔ اس پر اس نے ترشی سے جواب دیا کہ مجھے کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اور چلی گئی۔ او! مالی نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے اس کے گلے میں گڑ گڑاہٹ سی ہوئی۔ آپ بڑی بیوی کی باتوں کا خیال نہ کریں بابو جی، وہ بہت دکھی ہیں بیچاری، اپنے گھر والے سے جھگڑ کر یہاں آ گئیں اور اس نے اب تک انہیں نہیں بلایا۔ بڑا ظالم ہے بابو جی ان کا گھر والا، بھول کر بھی نہ پوچھا کہ کیسی ہو۔ تمہاری بڑی بیوی کی شادی ہو گئی؟ سراج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں بابو جی، انہی ہاتھوں سے تو ان کی شادی کے پھول بنائے ہیں۔ سراج تھوڑی دیر خاموش سوچتا رہا، پھر اس نے مالی سے پوچھا، بی بی خود ہی اپنی شوہر کے پاس کیوں نہیں چلی گئیں؟ کیسے جائیں بابو جی، ان کے گھر والے نے ان کو بلایا ہی نہیں، مالی بولا۔ وہ تو اب جانے کے لیے تیار ہیں، بیچاری راتوں کو اس باغ میں آتی ہیں اور کہیں کونے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہیں۔ ان کا یہ دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا بابو جی، میں نے ان کو سمجھایا بھی۔ ایک دن کہنے لگی، مالی مجھے اب اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، کاش مجھے موت ہی آ جائے۔ سراج کو یہ جان کر بہت رنج ہوا۔ اس کو اس بد نصیب لڑکی سے ہمدردی ہو گئی جو تنہائی میں رات کے وقت آ کر کسی گوشے میں آنسو بہاتی اور اپنے دکھی دل کو تسکین دے لیتی تھی۔ مالی تمہیں معلوم ہے انہیں یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 1 سال ہو گیا بابو جی، اس نے انگلیوں پر کچھ گن کر بتایا۔ اس وقت میرا ننا رامو 2 سال کا تھا۔ ننا رامو؟ سراج نے استفہامی لہجے میں پوچھا۔ تمہارا کوئی بیٹا بھی ہے؟ ہاں بابو جی، مالی بولا۔ اس کا نام رامو نہیں کشن ہے۔ رامو کشن کا بیٹا ہے؟ خود میں نے اس کا یہ نام رکھا کیونکہ میرا بھی یہی نام ہے۔ سراج ان غریبوں کے تہمات اور رسم و رواج پر مسکرا دیا اور اٹھتے ہوئے بوڑھے رامو سے پوچھا، اچھا مالی، یہ بی بی ہر روز باغ میں آتی ہیں؟ اکثر یہاں نظر آتی ہیں بابو جی، بوڑھے نے کسی قدر رنجیدہ ہو کر کہا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چاندنی راتوں میں بہت زیادہ، شاید ایسے میں ان کا دل بہت دکھتا ہوگا۔ میں نے منع بھی کیا کہ باغ میں تنہا مت آیا کرو، مگر وہ نہیں مانتی۔ پھر اچانک مالی کے چہرے پر خوف و تفکر کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے احتیاطاً ادھر ادھر نظر دوڑائی اور رازدارانہ لہجہ اختیار کر کے کہنے لگا، بابو جی، اس باغ میں اکثر بھوت گھومتے ہیں، کیا پتا کوئی اکیلے میں پکڑ لے۔ سراج مالی کے اس توہم پر ہنس پڑا، لیکن مالی نے پوری سنجیدگی سے اصرار کیا، ہاں بابو جی، گنگا ماتا کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو باغ میں ادھر ادھر گھومتے دیکھا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور آدمی ہر چیز کو بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریکی میں اگر انسان کے دل میں بھوتوں کا خیال پیدا ہو تو فوراً وہمہ اسی قسم کی خیالی صورتیں نظروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ چنانچہ سراج نے سوچا یہ بوڑھا بھی انہی خیالی بھوتوں پریت کا ذکر کر رہا ہے۔ اس نے مذاقن پوچھا، اور مالی وہ بھوت تمہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ میں انہیں چھیڑتا تھوڑا ہی ہوں، مالی نے فوری استدلال پیش کیا۔ میرے دادا نے کہا تھا کہ بھوت آدمی جیسے شریر نہیں ہوتے اور نہ خواہ مخواہ کسی کو چھیڑتے ہیں۔ اگر بھوکے بھٹکے کوئی بھوت نظر آ جائے تو پیٹ پھیر کر کھڑے ہو جانا۔ رامو بیٹا، وہ تم سے کچھ نہ بولیں گے۔ اب تک میں اپنے دادا کی نصیحت پر عمل کرتا ہوں اور بھوت مجھے کچھ نہیں کہتے۔
مالی کا ان باتوں پر یقین دیکھ کر ان کو جھٹلانا اور بوڑھے کے دل کو رنجیدہ کرنا سراج نے مناسب نہ سمجھا، لیکن اس کی ان بھولی بھالی باتوں پر دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بڑھاپے میں انسان بھی کسی قدر بھولا اور معصوم ہوتا ہے۔ اس نے سوچا، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ بوڑھا اپنی صدیوں پرانی باتوں میں ہی مگن ہے۔ مالی نے سراج کو بھی نصیحت کی کہ جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو جائے، اور سراج نے بھی مالی کی اس نصیحت پر عمل کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ خود اس کو بھی نیند آ رہی تھی۔ اس نے مالی کو ایک سگریٹ پیش کیا جس کو اس نے کسی قدر تامل کے بعد قبول کر لیا، پھر سراج نے اس کے ساتھ اپنا بھی سگریٹ جلا لیا۔ اس طرح سراج اور مالی میں دوستی پیدا ہو گئی۔ سراج کے رخصت ہونے کے کچھ دیر بعد تک مالی وہیں کھڑا رہا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے یہ قیمتی سگریٹ کو دو چار کشوں میں پھونک ڈالا۔ جب تک سگریٹ ختم نہ ہوا، مالی بڑے اطمینان سے کھڑا رہا اور اس سمت دیکھتا رہا جدھر سراج گیا تھا، لیکن جب اچانک سگریٹ ختم ہو گیا تو اس کو اپنی تنہائی کا احساس ہوا۔ بھوتوں کا خوف دل پر طاری ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ اس نے راستے میں سوچا، بابو جی کا سگریٹ بہت خوشبودار اور بڑھیا ہے۔ ساری زندگی وہ حقہ گڑگڑاتا رہا، لیکن یہ مزہ کبھی نہ آیا۔ وہ آئندہ بھی گاہے گاہے ضرور بابو جی سے سگریٹ مانگ لیا کرے گا۔ اس کے بعد جھونپڑی پر پہنچ کر اس نے ڈنڈا بغل میں رکھ لیا اور بڑھیا کو دو چار صلواتیں سنا کر چارپائی پر دراز ہو گیا۔ ادھر سراج جب مالی سے رخصت ہو کر واپس ہوا تو درختوں کے جھنڈ میں واقعی اس کو کسی قدر خوف کا احساس ہوا۔ مالی کی باتیں اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب سراج شیشم کے دیو پہ کر درختوں میں سے گزر رہا تھا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے ایک لامبی سفید سی چیز تیزی کے ساتھ ایک درخت کے پیچھے روپوش ہو گئی۔ سراج نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بارش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ سراج کو طرح طرح کے وہمیں ستانے لگے۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس کو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوا جب تک اس نے اس باغ کے احاطے کو عبور نہ کر لیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور اپنے اس خوف و وہم پر اس نے غور کیا تو اس کو خود اپنی کمزوری پر ہنسی آ گئی۔ اپنی سہیلیوں کی وجہ سے نسرین جو سراج سے ناراض ہوئی، اس واقعے کو تقریباً 5 دن ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں سراج اور احمد اپنی اپنی سیر و تفریح کے پروگراموں میں لگے رہے۔ اس مختصر سے عرصے میں سراج نے شہر کے تمام مشہور مقامات اور تفریح گاہیں دیکھ ڈالیں۔ نسرین سراج سے ناراض ہی رہی، گو اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ وہ سراج اور احمد کے ساتھ یہاں وہاں گھومے۔ احمد نے دو ایک بار اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا بھی، لیکن نسرین کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ خود سراج نے بھی کبھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ غالباً وہ اپنی دانش میں نسرین کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ صبح جب تینوں ناشتے کی میز پر جمع ہوتے تو دروازے میں ہی سراج نسرین سے کہتا، تسلیم۔ نسرین بگڑ کر منہ بناتی اور اس کے سلام کا کوئی جواب نہ دیتی۔ احمد ان دونوں کے جھگڑوں سے بالکل انجان تھا۔ حالات اپنی معمولی رفتار پر چل رہے تھے کہ اچانک واقعات نے پلٹا کھایا اور ان دونوں دوستوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا، اور یہی بدگمانی ان کو ایک دوسرے سے دور کر دینے کا باعث ہوئی۔ احمد کے ہاں سراج کے قیام کی 7ویں رات تھی۔ چاند اپنے پورے شباب پر تھا۔ چاندنی اس قدر صاف اور تیز تھی کہ ہر چیز بآسانی نظر آ سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک احمد کی آنکھ کھل گئی۔ شاید کھڑکی سے باہر کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ احمد نے کھڑکی سے باہر نیند کی حالت میں ہی دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک سفید پوش دراز قامت شبی کوٹھی کے کمپاؤنڈ کے قریب والی جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابتداً احمد نے اس کو نظر کا دھوکہ سمجھا۔ بار بار اس نے آنکھیں مل کر دیکھا، لیکن برابر وہ پراسرار وجود جو سر سے پیر تک مہین سفید سی چادر میں لپٹا ہوا تھا آگے بڑھتا گیا۔ احمد کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس کی رفتار اس قدر غیر معمولی اور عجیب تھی کہ احمد کو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے قدم زمین پر ہی نہیں پڑ رہے اور وہ ایک ہموار رفتار سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ احمد کے خوف و ہراس پر تجسس غالب آ گیا اور وہ کھڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے نامعلوم وجود کی حیت ایسی تھی جیسے کوئی بھٹکی ہوئی روح جو اتنی رات گئے کوٹھی کے اطراف چکر کاٹ رہی تھی۔ احمد کی نظریں برابر اس کا پیچھا کرتی رہیں، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس سے بھی زیادہ ناقابل فہم اور عجیب واقعہ دیکھا۔ جو ہی وہ پراسرار سفید پوش وجود جنگلی بیری کی جھاڑیوں کے قریب پہنچا، اچانک ایک دراز قامت مرد ان جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ اس نے اس نامعلوم روح پر جست کی اور اس کے ساتھ ہی ان جھاڑیوں کے عقب میں روح پوش ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا کہ پلک جھپکتے میں ساری زمین اور فضا سنسان پڑی تھی، جیسے ایک لمحہ قبل کچھ ہوا ہی نہیں۔
لیکن احمد ان تمام باتوں کو محض وہم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بھلا اس غریب کو کیا معلوم کہ اس گھر کے اطراف اور پچھلے باغ میں بھوت گھوما کرتے ہیں، جن سے کئی بار بوڑھے رامو کی مٹ بھیڑ ہو چکی ہے۔ اگر احمد کو اس بات کا علم ہوتا تو کبھی وہ ان خیالی اور وہمی شخصیتوں کا کھوج لگانے کی کوشش نہ کرتا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور آنکھیں ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے سوچا گھڑی میں اس وقت 3 بج رہے تھے اور چاند اپنی پوری جوانی پر تھا۔ جلدی جلدی اس نے گون پہنا اور سلیپر پیر میں ڈال کر سراج کے کمرے میں آیا، جو اس کے کمرے سے کسی قدر فاصلے پر باغ کے رخ پر واقع تھا۔ سراج کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بدحواسی میں اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو گیا اور کمرے میں بٹن دبا کر روشنی کر دی۔